بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں بلا کی جاذبیت اور غضب کی دلکشی اور مقناطیسی کشش پیدا کر دیتا ہے۔ روحانی زندگی کے کمال کی جیتی جاگتی مثالیں اولیاء کرام ہی کے نفوس قدسیہ میں ملتی ہیں۔ شخصیت کی نشو و نما میں جتنا عمل دخل ان برگزیدہ ہستیوں کے اثر و نفوذ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اولیاء کرام کے حالات کا مطالعہ ہی عمدہ اور پسندیدہ سیرت پیدا کرنے میں تیر بہدف نسخہ کیمیا ہے۔ اولیاء کرام بلا شبہ نہ صرف صاحب کرامت ہوتے ہیں بلکہ صاحب علم و عمل بھی۔ خوف خدا، اللہ کی رضا، اندیشہ آخرت، تقوی اور طہارت کی سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت مخلوق خدا ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ یہی وہ پاک نفوس ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں فنا ہو کر بقا ملتی ہے۔ تحمل اور توکل اور قناعت ان کی دولت ہوتی ہے۔ نامساعد حالات میں رہ کر بھی تسلیم رضا اور سجدہ شکر بجا لانا ان کا شیوا ہوتا ہے۔ آزمائشوں اور امتحان خداوندی میں استقامت اور ثابت قدمی انہی کو عطا ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے مقدر میں کہاں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کو حیران کر دینے والی 3 کرامات بیان کریں گے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہری علوم و فنون کے ہر شعبے میں کامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم و عرفان میں آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا تھا جو آپ کے بعد کسی کو نہیں دیا۔ وہ سراپا ایمان و ایقان تھے، اسلام کے داعی اکبر تھے۔ کتاب و سنت آپ کی فکر و نظر، وعظ و ذکر کا مرکز و محور تھے۔ حضرت کا اصل کمال سوز و یقین، حضور و شہود اور سنت و ملت محمدی سے والہانہ عشق، دل سوزی اور اللہ کی مخلوق کے لیے بے پناہ محبت و شفقت عقیدت کا جذبہ ہے۔ حضرت شیخ عمر بزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں کسی شخص نے آپ کو سلام تک نہ کیا، حالانکہ اس کے برعکس پہلے آپ جس گلی اور کوچے سے گزرتے تھے تو ہجوم آپ کی زیارت کے لیے امنڈ آتا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ابھی میں دل کی بات زبان پر لایا بھی نہ تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، جس کے ساتھ ہی ہر سمت سے لوگ سلام و زیارت کے لیے امنڈ پڑے۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کیوں بزاز، تمہاری یہی خواہش تھی؟ تمہیں شاید علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں اور جب چاہوں انہیں اپنی طرف پھیر لوں۔ ناظرین کرام، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی کثرت پر تمام مورخین کو مکمل اتفاق ہے۔ شیخ علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کسی شخص کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بے اولاد تھے۔ ان کی بیوی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے اولاد کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حق میں دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ قدرت خدا کی دیکھیے کہ ولادت تو ہوئی مگر بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب اس بات کی اطلاع آپ کو پہنچائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح جا کر دیکھو، وہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں ہے۔ گھر جا کر دیکھا گیا تو واقعی لڑکا تھا۔ پھر آپ نے اس لڑکے کا نام شہاب الدین تجویز فرمایا اور کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ طویل عمر پائے گا اور اپنے وقت کا بزرگ کامل ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی ثابت ہوئے اور انہوں نے طویل عمر پائی۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زبردست سیلاب آ گیا
اور پانی دریا کے کناروں سے اچھل کر بغداد کی جانب بہنے لگا۔ اہل بغداد گھبرا گئے اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے التجا کی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا عصا لیا اور لوگوں کے ساتھ چل دیے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اپنا عصا وہاں گاڑ دیا اور فرمایا کہ بس یہیں رک جا۔ اس کے ساتھ ہی طغیانی تھم گئی اور سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا اور دریا کا بہاؤ معمول پر آ گیا۔